لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، گزشتہ درس میں جس موضوع سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں اس سے متعلق مزید گفتگو ہوگی. موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے صفات کو بتاتے ہوئے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اشارات سے بھی کام لیا. اشارات سے جو کام لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تمثیل اور تشبیہ کے باب سے نہیں، یعنی اس اعتبار سے نہیں کہ رب العالمین کی صفات کی نشاندہی کرتے ہوئے رب العالمین کی مخلوق سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آنکھ جیسی میری آنکھ ہے، رب العالمین کا ہاتھ جیسا میرا ہاتھ ہے. عیاذاً باللہ، یہ تو عین کفر ہے. جس طرح سے یہ ضلالت ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں تعویل کی جائے، جسے اشاعرہ کرتے ہیں، جہمیت کا مکمل جو ہے مطلب کہ جہمیت کی نمائندگی کرتے ہیں اشاعرہ، تو وہ بھی ضلالت ہے. رب العالمین کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے تشبیہ دینا، یہ بھی جو ہے ضلالت ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی صفات کو تسلیم کرنا، ثابت کرنا، اس پر ایمان لانا، جو کلمہ وارد ہے رب العالمین کے لیے، جو صفت وارد ہے اس پر ایمان لانا، اس کے معنی مفہوم کو، جو عربی زبان کا کلمہ ہے اس معنی مفہوم کو لینا، یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینا کہ اس کا معنی اللہ کو معلوم، اس کی کیفیت اللہ کو معلوم ہے، کیفیت ہم کو نہیں بتائی گئی ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم ہم کو بتایا گیا ہے، معنی مفہوم ہم کو معلوم ہے. لیکن معنی مفہوم کو تسلیم کرنا، ثابت کرنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی مطلب تشبیہ دی جا رہی ہے. اور کیفیت سے متعلق چونکہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں علم نہیں دیا گیا ہے، تو کیفیت کی نفی یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہی کو نہیں مانا جا رہا ہے، کیفیت کی نفی ہو رہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کو تسلیم کرنا، اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی ہے. البتہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو بتاتے ہوئے، ثابت کرتے ہوئے، اشارات کے ذریعے سے اس کو بتانا، یہ اس بات کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ حقیقی معنی میں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سنتا ہے، کان کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے، آنکھ کی طرف اشارہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی آنکھ حقیقی آنکھ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے طور پر یہ بات کہی ہے، تو کیا یہ تہمت اور یہ جو الزام ہے اللہ کے رسول پر بھی لگے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے تشبیہ دی ہے؟ نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا، اس پر ایمان لانا، یہ جو ہے مطلب، اور اس کو مزید تاکید کے لیے اشارات سے کام لینا، یہ سنت نبوی ہے. اور اس سے بات مزید واضح ہوتی ہے. اس سلسلے میں رسول اللہ کا جو عام معمول رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف صفات باری تعالیٰ سے متعلق نہیں، عام دینی احکام بتاتے ہوئے بھی اشارات کا جو استعمال اللہ کے رسول سے ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مثالیں دوں گا آپ کو آنے والے درس میں. لیکن پچھلے درس میں جو احادیث نبویہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی، آج کے اس درس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور بعد میں صحابہ کا، تابعین کا، دیگر ائمہ کا رحمہم اللہ اجمعین، ان کا بھی اس باب میں عمل بتاؤں گا خیر القرون کے حوالے سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرنا، ثابت کرنا، اور اس کو حقیقی معنی میں یہ بتانے کے لیے اشارات سے کام لینا، یہ کس حد تک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. دو حدیثیں سناتا ہوں آج کی اس نشست میں. پہلی جو حدیث ہے وہ حدیث انس ہے رضی اللہ عنہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی جو حدیث ہے، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے، اس میں کتاب ابواب التفسیر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابواب التفسیر میں جو سورۃ الاعراف ہے، اس ضمن میں ایک حدیث لائے ہیں، اور اس حدیث پر حکم آپ نے یہ بیان کیا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، اور کہا ساتھ میں کہ غریب. کیوں؟ کہا کہ لا نعرفہ الا من حدیث حماد بن سلمہ رحمہ اللہ. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. یہ جو حدیث ہے حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا. آیت کریمہ کون سی ہے؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا. یہ آیت کریمہ کا ایک قطعہ، آیت کریمہ کافی طویل ہے،
تقریباً نصف صفحہ یہ آیت کریمہ، نصف صفحے سے کچھ کم، 15-17 والا جو مصحف ہوتا ہے، اس آیت کریمہ کا جو حصہ ہے فلما تجلی ربہ للجبل، ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دیدار ہے، جو رؤیت باری تعالیٰ ہے، جنت کی ایک عظیم نعمت ہے اور سب سے عظیم نعمت ہے، اور اس دنیا میں اللہ رب العالمین کا دیدار ناممکن سی بات ہے۔ جب جنت ہی نہیں دیکھیں گے تو جنت کی سب سے عظیم نعمت کا دیدار یہاں کیسے ہوگا؟ اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی اپنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیونکہ اللہ کے رسول کو بھی دیدار نصیب نہیں ہوا ہے، جنت میں معراج گئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معراج پر جو معراج ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پردے کے آڑ میں گفتگو ہوئی ہے، لیکن رؤیت عینی نہیں ہوئی ہے، اللہ کے رسول کو رؤیت نہیں ہو پائی، کلام ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو تمنا آپ نے فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، دیدار ہونا چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، پہاڑ اگر اپنی جگہ پر صحیح سالم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہونے والی بات ہے، اس لیے کہا کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، یعنی اس دنیا کے اندر۔ تو وہ جو پہاڑ ہے، پہاڑ پر رب کی جب تجلی ہوئی، رب کی تو جو تجلی ہوئی نا، اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے، اس سے متعلق بھی الحمدللہ ہم نے گفتگو کر چکے ہیں مستقل، صفات باری تعالیٰ سے متعلق۔ تو رب کی جو تجلی ہوئی، تو تجلی پہاڑ پر ہوئی تھی، اور پہاڑ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، جیسے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ فساخ الجبل، تو پہاڑ اپنی جگہ سے بالکل زمین کے برابر ہو گیا ہو۔ ایسے میں ایک انسان جو نہتا انسان ہے، وہ کہاں سے تاب لا پائے گا اس کی؟ تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اور خود موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑ گئے۔ اب یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب اس حدیث کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے سنایا اپنی طلاع میں جا کر، اور حدیث آگے بڑھتی گئی، اس حدیث کی روات میں ایک راوی ہیں حماد بن سلمہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ بصرہ کی قداور شخصیتوں میں سے، بڑے بڑے علماء میں سے، 107 ہجری سن وفات ہے آپ کا، اور علماء اہل سنہ کی مطلب نامور ہستی ہیں۔ امام حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، البتہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے اپنی صحیح میں آپ کا ذکر فرمائے ہیں، لیکن بطور استشہاد، اصول میں تو آپ سے کوئی روایت نہیں لائے ہیں، تو من رجال مسلم ہیں آپ۔ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو سنایا تو آپ نے کہا کہ ہاکذا، یعنی سمجھ رہے ہیں، ہاکذا، یہ بتانے کے لیے کہ تھوڑی سی تجلی ہوئی۔ اس حدیث کی روات میں ایک ہیں سلیمان رحمہ اللہ، ان سے متعلق امام ترمذی نے لکھا رحمہ اللہ، کہا کہ وَأَمْسَكَ سُلَيْمَانَ بِطَرَفِ إِبْهَامِهِ عَلَى أُنْمُلَةِ إِصْبَعِهِ، کہ امام سلیمان رحمہ اللہ نے یعنی گویا کہ اپنے انگوٹھے سے ایسے انگلیوں کے پور کی طرح ایسے کر کے بتایا، آپ نے مطلب تھوڑی سی تجلی ہوئی، بات واضح ہو رہی؟ تو یہ جو آپ نے اشارہ سے جو بات بیان فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ حقیقی معنی میں ہے، اور بس ایک تقریب کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ حقیقی معنی میں ہے، بطور تمثیل، بطور تشبیہ نہیں، ابداً۔ یہ بات جو ہے مطلب اس روایت کے اندر مذکور ہے۔ اب دیکھو کہ یہ دراصل اللہ کے رسول سے یہ اشارہ ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ابھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ تو سنن ترمذی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے السنن میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو آپ کے ایک استاذ ہیں، امام آپ کی جو استاذ ہیں معاذ ابن معاذ العنبری، ابو المثنى، یہ جو ابو المثنى ہیں رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ کی سند سے اس روایت کو لے کر کے آئے ہیں۔ اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکن، یہ آیت کریمہ کا اتنا حصہ مسند احمد کی اس سند میں نہیں ہے، اس روایت میں نہیں ہے، فلما تجلی ربہ للجبل اتنا ہی لکھا ہوا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے عفواً انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاکذا ایسے کہا کہ اخرج بطرف خنصرہ، اس طرح سے کر کے بتایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بس اتنا کر کے بتایا، یہ بتانے کے لیے کہ نہیں اخرج بخنصر، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اشارہ کر کے بتایا کہ مطلب چھوٹی سی تجلی، مختصر سی ہلکی پھلکی تجلی، یہ معنی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ کے استاذ معاذ بن معاذ العنبری کے حوالے سے بتاتے ہیں رحمہ اللہ، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فرزند عبداللہ ان کا نام ہے، عبداللہ بن احمد حنبل رحمہ اللہ، آپ کے فرزندان میں ایک بڑا نام، کتاب السنہ کا بھی حوالہ دوں گا میں آپ کے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ ارانا معاذ بن جبل رضی اللہ، معاذ بن معاذ العنبری جو ہیں، کہا کہ انہوں نے ہمیں دکھایا اس طرح سے، یہ بتانے کے لیے کہ بھی مختصر تھوڑی سی تجلی ہوئی، ہلکی پھلکی تجلی ہوئی، بات واضح ہو رہی؟ تو اس طرح کے اشارات جو ہمیں اہل علم سے ملتے ہیں، یہ ایک بدیہی بات ہے، ایک واضح بات ہے۔ اس سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے آپ کے معروف تلامذہ میں سے، بلکہ آپ کے اخص تلامذہ میں سے ایک ہیں ثابت بن اسلم البنانی رحمہ اللہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حمید بن ابی حمید الطویل رحمہ اللہ، وہ بھی آپ سے روایت کرتے ہیں، دونوں صغار تابعین میں سے ہیں، البتہ آپ کا انتقال بعد میں ہوا، ثابت بن اسلم البنانی رحمہ اللہ کا انتقال پہلے ہوا، لیکن ثابت بن اسلم البنانی رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو سنایا اور اشارہ کر کے بتایا، تو یہ جو حمید الطویل ہے رحمہ اللہ، وہ الطویل کس معنی میں، اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے ثابت بن اسلم البنانی رحمہ اللہ سے یہ سوال کر دیا کہ ابو محمد آپ کی کنیت ہے، کہا کہ ما تريد الى هذا یا ابا محمد، کیا مطلب ایسا کیوں اشارہ کر رہے ہیں آپ، کیا مقصود ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت آپ بتا رہے ہیں، بتائیے آپ اشارہ کر کے کیوں بتا رہے ہیں اسے؟ تو یہ جو ثابت بن اسلم البنانی ہے رحمہ اللہ، کہا کہ فضرب صدره ضربة شدیدہ، اس طرح سے سینے پر زور سے مارا اسے، اور مار کر کے کہا ایک تعجب کا اظہار کرتے ہوئے، ایک طرح سے غصہ، ایک حیرت کہ مطلب یعنی مطلب ہے کہ آپ ایک دانش مند انسان ہیں، اور میں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، ایک صحابی سے میں نے سنا ہے اس حدیث کو، ایک صحابی سے میں نے اس حدیث کو لیا ہے، ایک صحابی کو میں نے اسے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور کہا کہ من انت یا حمید، من انت یا حمید وما انت یا حمید، کیا مطلب کون ہیں آپ اور کیا ہو آپ، یہ معنی اس کا، سمجھ رہے ہیں؟ تم ہو کون، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ کہا کہ یحدثنی بہ انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے حدیث سنا رہے ہیں، وہ انت تقول ما تريد الی، اور مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا ارادہ کیا ہے، یعنی یہ بات ہے سبحان اللہ۔ بعض روایات میں تو یہ بھی بات آتی ہے کہ جو مطلب انہوں نے غصے کا اتنا اظہار کیا، کہا کہ بھئی ان کو تو قید کر دینا چاہیے 2 مہینے کے لیے۔ تو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو ثابت کرتے ہوئے مزید اشارات سے تأکد اس سے حاصل ہوتا ہے کہ یہ حقیقی صفت ہے اللہ رب العالمین کی، یہ بتانے کے لیے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ یہ ایک روایت ہوئی۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جو حدیث بہت اہم ہے، معروف ہے۔ اس سے پہلے متعدد موضوعات میں اس حدیث کا ہم نے ذکر کیا، اللہ رب العالمین کی اسماء الحسنی میں سے الجبار، اس میں بھی ہم نے اس حدیث کو ذکر کیا تھا، اور دیگر اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کی کہ اسماء الحسنی میں سے القابض الباسط، اس سے متعلق بھی ہم نے اس حدیث کو سنایا تھا آپ کے سامنے۔ تو استدلال الگ ہے آج کے اس حدیث سے آج کے اس درس میں، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں اور بھی مقامات پر ہے، کتاب التوحید سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا جو سورۃ الصاد کی آیت کریمہ ہے نا، وما خلقت لما خلقت بیدی ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو وہ آیت کریمہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کے طور پر ذکر فرمایا ہے، اور حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے کتاب صفت القیامت والجنت والنار، اس میں۔ تو یہ جو حدیث ہے عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دھیان سے سنیے گا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کر کے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں میں یا ابو القاسم، اس طرح کے الفاظ ہیں، کہا یہاں پر یا محمد کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول کو ندا دی، متوجہ کیا اس نے، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اللہ یمسک السماوات علی اصبع، ان اللہ یمسک السماوات علی اصبع،
ایک انگلی میں اللہ رب العالمین پورے آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. والارضین علی اصبع، ساتوں زمین کو ایک انگلی میں. والجبال علی اصبع، سارے پہاڑوں کو، اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیے، سارے پہاڑوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انگلی میں. اور کہا کہ والشجر علی اصبع، اور پھر والخلائق علی اصبع، ساری مخلوقات کو ایک انگلی میں. اس حدیث کو اس یہودی نے ذکر کیا تو، اور ساتھ میں ایک لفظ یہ بھی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ انا الملک، یعنی ثم یقول انا الملک، اللہ رب العالمین کہتا ہے میں یہ حقیقی مالک ہوں. بات اچھی طرح واضح ہو گئی. اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ آپ عام طور پر تبسم فرماتے ہیں آپ، لیکن ایک آدھ مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ قہقہہ لگایا، پورے وقار کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ، پوری مروت کے ساتھ، یعنی اعلیٰ پیمانے کا، اعلیٰ معیار کی مروت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ ہنس پڑے. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان ہنسنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، یعنی اللہ رب العالمین کا اس قدر تعارف ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی جس طرح سے قدر کرنی چاہیے اللہ کی قدر نہیں کی. سورۃ الحج کی آیت کریمہ وما قدر اللہ حق قدرہ میں نے تفصیل سے اس بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حوالے سے بتایا ہے، دیگر اصحاب علم کے حوالے سے بھی رحمہم اللہ اجمعین، کہ وما قدر اللہ حق قدرہ یعنی قرآن مجید میں 3 مقام پر ہے، تو تینوں مقامات میں کیا کیا بات بیان فرمائی گئی ہے، کیا کیا بات ذکر کی گئی ہے. اس تفسیر کا یہ موقع نہیں، فی الحال گنجائش نہیں ہے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس حدیث کو جو سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہنسے، کیوں ہنسے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو جس سند سے لے کر کے آئے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں امام مسدد، اور آپ کے استاذ ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری، عفواً یحییٰ بن سعید القطان، یحییٰ بن سعید الانصاری نہیں، یحییٰ بن سعید القطان جو بصری ہیں. آپ کے استاذ ہیں سفیان بن سعید الثوری، اور وہ یعنی بیک وقت امام منصور بن المعتمر سے اور سلیمان سے، اور وہ ابراہیم بن زید النخعی سے، اور وہ جو عبیدہ السلمانی سے، اور پھر وہ یعنی عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ عنہ. اس حدیث کو اس سند سے امام بخاری لے کر کے آئے ہیں. اس حدیث کو اس سند سے لانے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک دوسری سند ذکر فرمائے ہیں جو فضیل بن عیاض سے وہ روایت کرتے ہیں، اور پھر وہ منصور سے روایت کرتے ہیں، منصور بن المعتمر سے، منصور بن المعتمر سے روایت کرتے ہیں، اور پھر منصور بن المعتمر سے آگے کی بالکل وہی سند، اس میں سلیمان کا نام نہیں ہے، اس میں ابراہیم کا نام ہے، اور پھر وہ یعنی عبیدہ السلمانی سے، اور پھر وہ عبداللہ بن مسعود سے. اس میں جو دوسری طریق لے کر کے آئے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اس میں الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنسے؟ کہا کہ تعجباً و تصدیقاً لہ، یعنی واقعات اس بات سے تعجب کرتے ہوئے اور اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین سے متعلق واقعی یہ بات. اس حدیث کو میں نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے. اب ذرا دھیان دیجیے، یہی حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب التفسیر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی لے کر آئے ہیں، سورۃ الزمر کی تفسیر میں. کس میں؟ سورۃ الزمر کی تفسیر میں. اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور وہ جو مسند احمد کی جو حدیث بیان کی تھی نا میں نے آپ کو، سنن ترمذی سے پہلے والی، اسے بھی آپ نے حدیث حسن صحیح کہا، ھذا حدیث حسن صحیح، اور غریب بھی کہا، یہ بھی بتایا میں آپ کو. تو شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ اور آپ کے ساتھ علماء کا جو لجنہ کام کیا ہے، انہوں نے وہاں پر جو مسند احمد کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، انہوں نے یہی کہا کہ صحیح علی شرط مسلم. کیوں؟ اس لیے کہ حماد بن سلمہ کی وجہ سے رحمہ اللہ. یہ نقطہ چھوٹ گیا تھا، اچانک اس حدیث کے ذکر کرتے ہوئے نقطہ مجھے یاد آیا تاکہ بات مکمل ہو جائے. اچھا، جو دوسری حدیث جو میں نے ذکر کی ہے یہاں پر صحیح بخاری کے حوالے سے، یہی حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے. سنن ترمذی میں اسی سند سے جس سند سے ابھی میں نے گفتگو کی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاد وہاں پر محمد بن بشار ہیں، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ ایک اور سند سے بھی لے کر کے آئے ہیں امام دارمی سے، عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی رحمہ اللہ، صاحب السنن یا صاحب المسند، ان کی طریق سے بھی لے کر کے آئے ہیں، اور وہ عبداللہ بن عباس سے ہے. اچھا، اس میں کیا بات ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس میں اس طریق میں کیا الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اسی حدیث کو اس نے سنایا، اس میں الفاظ تھوڑے الگ ہیں. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ان اللہ یمسک السماوات علی ذہ والارض علی ذہ، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کے الفاظ ہیں. البتہ اس میں شجر کے بجائے الماء کا ذکر ہے، والماء علی ذہ والجبال علی ذہ وسائر الخلق علی ذہ. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ جو امام دارمی رحمہ اللہ سے جو روایت لے کر کے آئے ہیں، عبداللہ بن عبد الرحمن، امام دارمی رحمہ اللہ 255 ہجری آپ کا سن وفات، امام ترمذی امام بخاری رحمہ اللہ سے 1 سال پہلے. تو وہ ان سے ان امام دارمی کے جو استاد ہیں اس سند میں ابو جعفر محمد بن السلط 220 ہجری سن وفات ہے. امام بخاری نے روایت لائے ہیں ان سے تقریباً 5 روایتیں، جیسے کہ حافظ نے لکھا ہے تہذیب و تہذیب میں. تو ابو جعفر محمد بن السلط جو ہیں رحمہ اللہ، صحیح مسلم میں ان کی روایت نہیں ہے، یا اور غالباً محمد عوامہ نے جو ہے مطلب آپ کی جو تحقیق چھپی ہے تقریب و تہذیب، اس میں میم کا بھی غالباً رمز لگا ہے، ایسے یاد آ رہا ہے مجھے، لیکن صحیح بخاری کی روایت میں سے ہیں وہ شیخین کی اگر بات کرتے ہیں. تو ابو جعفر محمد بن السلط کے حوالے سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کہا کہ وہ اشار ابو جعفر، یعنی ابو جعفر محمد بن السلط رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس طرح سے اشارہ، وہ اشار ابو جعفر محمد بن السلط بخنصرہ، یعنی اس طرح سے انہوں نے اشارہ کیا، حتی بلغ الابہام، یعنی ایسے. بتوجہ ہو گئی؟ یعنی اشار بخنصرہ اولا حتی بلغ الابہام، یعنی ذہ علی ذہ علی ذہ علی ذہ، یعنی اس انگلی پر، اس انگلی پر یہ، اس انگلی پر یہ، اس انگلی پر یہ، اس انگلی پر یہ، اس طرح کا اشارہ. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ اہل السنہ میں سے، اہل السنہ کے ائمہ میں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کن علماء سے علم لیا ہے؟ اہل السنہ کے علماء سے علم لیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، سلفی علماء سے علم لیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. تو یہ جو محمد بن السلط ہیں ابو جعفر رحمہ اللہ، انہوں نے اس طرح سے اشارہ کر کے بتایا. تعجب کی بات ہے، سبحان اللہ. دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ، عفواً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ کے جو فرزندان میں سے ایک ہیں عبداللہ الامام، معروف شخصیت، 292 ہجری سے وفات. آپ کی کتاب السنہ ہے، 2 جلدوں میں ہمارے پاس ہے. البتہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ دکتور محمد ابن سعید ابن سالم القحطانی، آپ کی تحقیق سے ہمارے پاس ہے 2 جلدوں میں. اور اس کتاب کی تحقیق جو ہے شیخ ابو عبداللہ عادل بن عبداللہ الحمدان حفظہ اللہ، جو الاحتجاج بالآثار السلفیہ اور دیگر کتابیں جو ہیں آپ کی، جو اسماء و صفات کی باب میں بہت متقن عالم دین ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، عرب علماء میں سے. آپ نے بھی تحقیق کی ہے اس کی، وہ تحقیق ہمارے پاس نہیں ہو، لیکن وہ شامل ہے، وہ ہمارے پاس نہیں تحقیق ہو. لیکن یہ آپ کی جو تحقیق ہمارے پاس ہے، جس کا بھی میں نے نام لیا، دکتر محمد بن سعید بن سالم القحطانی کا، جو وہ دکتورہ کا رسالہ ہے آپ کا. آپ نے کہا کہ اسناد ہو صحیح، جس کی میں ابھی بات کرنے جا رہا ہوں. تو امام عبداللہ ابن الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو سنہ ہے، اس میں یہ روایت آپ اپنے والد سے ہی روایت کرتے ہیں. اس میں وہ اپنے والد سے، اور وہ یحییٰ بن سعید القطان سے، اور سنن ترمذی میں پھر وہیں سے سند ہے وہ. تو یحییٰ بن سعید القطان سے وہ روایت کرتے ہیں. یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ جو ہے یعنی سفیان بن سعید الثوری سے روایت کرتے ہیں. وہ امام منصور سے روایت کرتے ہیں، یعنی امام اعمش سے، اور امام اعمش رحمہ اللہ منصور ابن المعتمر سے روایت کرتے ہیں. تو وہ ابراہیم سے، پھر وہ یزید عبیدہ سلمانی سے، پھر آگے وہ عبداللہ بن مسعود سے، وہی روایت ہے. اس روایت میں اتنے الفاظ ہیں کہ ان اللہ یمسک السماوات علی اصبع. کتنے الفاظ ہیں؟ ان اللہ یمسک السماوات علی اصبع، کہ اللہ رب العالمین مطلب انگلی سے پورے آسمانوں کو تھامے ہوئے ہیں. اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد عبداللہ ابن الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو خود ایک امام ہیں، امام عبداللہ ابن الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ اپنے والد سے متعلق کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ جعل یحییٰ یشیر باصابعہ، کہ یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے بتاتے تھے، ایسے سمجھ رہے؟ یعنی اللہ رب العالمین ان اللہ یمسک السماوات علی ذہ والارض علی ذہ، یا جو صحیحین کے الفاظ کی اگر بات کریں، ان اللہ یمسک السماوات علی اصبع والارضین علی اصبع والجبال علی اصبع والشجر علی اصبع والخلائق علی اصبع، ایسے انگلیوں سے اشارہ کر کے. کون؟ یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ. اور یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یحییٰ ابن سعید القطان سے متعلق بتا رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ فجعل یشیر ابی، اور پھر میرے جو والد ہیں
میرے والد بھی یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ کیسے اشارہ کر کے بتائے وہ مجھے اشارہ کر کے بتائے. وجعل یشیر ابی باصابعہ، میرے والد نے یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ نے کیسے اشارہ کر کے بتایا، میرے والد نے مجھے کر کے بتایا. کہا کہ یضع اصبعا اصبعا، ایک ایک انگلی سے، تو ایک ایک انگلی سے جو ہے اشارہ کر کے بتائے، اور پھر حتی بلغ الی آخرہا، پھر آخری انگلی تک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک ایک انگلی سے اشارہ کر کے بتائے. تو یہ اشارات جو ہیں یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات حقیقی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی جو انگلی ہے وہ حقیقی اعتبار سے، اللہ رب العالمین کی جو مٹھی ہے وہ حقیقی معنی میں، اللہ رب العالمین کے لیے جو ہاتھ ہے وہ حقیقی معنی میں، اللہ رب العالمین کے لیے جو آنکھ ہے وہ حقیقی معنی میں. یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کے صرف علم میں بات رہتی ہے، وہ تو بدیہی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفات خبری ذاتیہ اور خبریہ، کتاب و سنت سے جو چیزیں وارد ہو رہی اس کو ہو تسلیم کرنا، یہ کتنی عطیہ اللہ رب العالمین کا ہی ہے. اب لوگوں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے تو ہے سب چیزیں. اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کیسے؟ اللہ رب العالمین اپنے آنکھ سے دیکھتا ہے، جو حقیقی آنکھ ہے اللہ رب العالمین کی. اس سے اعضاء، اس سے تجسیم یہ لازم آتی ہے، یہ کسی کی دماغ میں جاتی ہوگی جو مشبہہ ہے، یا اس کے دماغ میں جاتی ہوگی جو کہ معطلہ ہے یا معولہ ہے. وہ اس کے دماغ میں جاتی تبھی وہ تنزیہ کر رہا ہے، پہلے وہ مشبہہ ہوتا ہے بعد میں معطلہ بنتا ہے. نسأل اللہ السلامہ. بات واضح ہو گئے؟ تو یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں رسول اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول بھی رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے رکھوں گا باذن اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسماء و صفات سے متعلق اہل السنہ کا جو موقف ہے، انبیاء کا، صحابہ کا، اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین کا، اور جو ان کی ماں باپ کا، ائمہ ستہ کا، جو کتب ستہ کے مؤلفین ہیں، یا ائمہ اربعہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے سینکڑوں علماء ہیں، سینکڑوں علماء جو کسی دور میں امام ابن عبد البر ہیں، یا جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور آپ کے وہ خاص تلامذہ جو بڑی تعداد میں ہیں، معروف الحمدللہ، یا جو ہے عام طور پر آج کے اس دور میں عام جو علماء سعودیہ ہیں، یا بر صغیر میں عام جو اہل حدیث علماء ہیں، جو اس نقش قدم پر چلے، اسی راہ پر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.